الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے کل عالمیان کا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحاب پر، اللہ تعالیٰ کی لا تعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ انتہائی عزت کے لائق حاضرین محفل، سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ منسلک ہمارے محبین و مخلصین، مریدین، سالکین اور تمام اہل عقیدت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز کن فیکون کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ آج کا روحانی درس نماز کن فیکون۔ زندگی میں جب بھی اللہ توفیق عطا فرمائے تو نماز کن فیکون پڑھے۔ اس کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے پڑھنی ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں، آج ہم آپ کے ساتھ انہی باتوں کو انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے۔ یہ ایک بہت با کمال اور بڑا لاجواب عمل ہے۔ جس انسان نے بھی اس کو کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے خلوص نیت کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ کرنے والوں کی جھولیوں کو اللہ پاک نے بھر دیا۔ کوئی اہم ترین کام، کوئی مشکل ترین کام پھنس گیا ہے، اڑ گیا ہے، رک گیا ہے، رکاوٹ آ گئی ہے، بندش آ گئی ہے، اس کے لیے نماز کن فیکون ادا کریں۔ آج ہم اس کا طریقہ آپ کو بتائیں گے، کس طریقے سے نماز کن فیکون ادا کرنی ہے اور کس وقت ادا کرنی ہے، اس کا صحیح وقت کیا ہے، اور ادا کرنے کا، اس نماز کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ صحیح وقت، صحیح طریقہ اور اس کے فوائد، اس کی برکات اور اس کے ثمرات، وہ آپ کے سامنے آج رکھیں گے۔ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ کسی بھی لفظ سے آپ مس نہ ہو جائیں۔ کوئی حصہ ویڈیو کا اسکپ نہیں کرنا۔ اس بیان کو بڑی محبت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ سن کر اسے اپنے دوسرے عزیز رشتہ دار، دوست احباب تک ضرور فارورڈ کرنا۔ ممکن ہے آپ سے زیادہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہو، اور جب انسان دوسروں کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو عرش معلیٰ سے آواز آتی ہے، میرے بندے تو بندہ ہو کر بندوں کا بھلا کر رہا ہے، جا تو نے میری مخلوق کا بھلا کیا، میں تیرا بھلا فرما دیتا ہوں۔ کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ نیکی کا بدلہ، بھلائی کا بدلہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ ہے۔ ایک انسان ہو کر وہ انسانوں کا بھلا کرے، اور ایک چیونٹی ہو کر چیونٹیوں کا بھلا کرے۔ وہ واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ جا رہے تھے تو ایک چیونٹی نے اپنی پوری قوم کو آواز دی، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے احباب کی بے خبری میں ہم ان کے پاؤں کے نیچے آ کے کچلی جائیں۔ اس چیونٹی نے اپنی قوم کا بھلا کیا، اپنی قوم کا بھلا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی اس نیکی کو
اس کی اس بھلائی کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک پوری سورہ مبارکہ جسے سورہ نمل کہتے ہیں اس چونٹی کے حوالے سے اللہ پاک نے نازل فرما دی، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نمل ہے چونٹی کے نام پر۔ یہ چونٹی ہے جو زمین پر چلتے ہوئے کئی لوگوں کو نظر بھی نہیں آتی۔ یہ چونٹی ہے جس کا وجود سب سے چھوٹا ہے، سب سے کمزور ہے۔ یہ چونٹی ہے جس کی آنکھیں نہیں۔ یہ چونٹی ہے، آپ گھر کے اندر چینی کا دانہ رکھ کے بھول سکتے ہیں، کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھ کے بھول سکتے ہیں، لیکن چونٹی نہیں بھولتی۔ چونٹی بالکل سیدھ میں خود بھی جاتی ہے اور اپنی قوم کو بھی لے کے آتی، آ جاؤ ادھر فائدہ ہے، آ جاؤ ادھر فائدہ ہے، مجھے فائدہ مل رہا ہو تم بھی اس سے فائدہ لے لو۔ تو فائدے والا کام بتانا، نفع والا کام بتانا، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے تم میں سے جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہو، اور بھلائی کسی کی کر دینا اس سے بڑا کون سا نفع ہے؟ 100، 50، 1000، 10,000، لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ آپ ایک بار دیں گے، لیکن کسی کے ساتھ علم کا بھلا کر دیں گے، روحانی علوم کا بھلا کر دیں گے، کسی کے لیے آپ فیض کا باعث بن جائیں گے، یہ اس کا بھلا آپ کے ان چیزوں سے زیادہ بڑا ہے جو آپ نے نقدی کی صورت میں ایک بار کیا، لیکن اس طرح فائدہ کرنے سے اس کو ساری زندگی اس چیز سے فائدہ ملتا رہے گا، اور وہی فائدہ پتہ نہیں آگے کتنے لوگوں کو ڈلیور ہوگا اور کتنے لوگوں تک پہنچے گا۔ تو آج ہم نماز کن فیکون کا یہ عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوا۔ آج سوشل میڈیا پر ہم اس کو پہلی بار پیش کر رہے ہیں، اس سے پہلے الحمدللہ وظیفہ دیا تھا کن فیکون کا، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا، ایک تسبیح کا عمل تھا وہ۔ آج کن فیکون والی نماز کا عمل ہے۔ اس نماز پڑھنے سے بڑی سے بڑی پریشانی کا خاتمہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ بڑا اہم ترین کوئی فریضہ آپ کو سونپ دیا گیا ہے، کوئی مہم سونپ دی گئی ہے، جیسا کہ ہمارے پولیس والے نوجوان ہیں تو ان کو کوئی ٹارگٹ سونپ دیا جاتا ہے، ہماری پاک افواج ہیں ان کو کوئی ٹارگٹ سونپ دیا جاتا ہے، اساتذہ ہیں ان کو کوئی ٹارگٹ سونپ دیا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ مہم ہے، یہ آپ نے سر کرنی ہے۔ ہمارے سپورٹس مین ہیں ان کو کوئی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے، ہمارے اسی طرح علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں، زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ بڑی سے بڑی مہمات کو آسان بنانے کے لیے، بڑے سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے، بلکہ ان چیلنج کو حل کرنے کے لیے، ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے نماز کن فیکون ادا کریں۔ نماز کن فیکون بہت مجرب، بڑا آزمودہ اور بڑا سریع الاثر عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آپ کی آل تک، آپ کی آل سے لے کر آقا علیہ السلام کے اصحاب تک، اور اصحاب کرام سے لے کر آج تک اللہ کے نیک بندے، اولیاء کاملین، صلحاء امت، علماء و مشائخ اور بڑے بڑے مومن مسلمان، وہ جب بھی کوئی مشکل مہم پیش آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں اور اس کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو نماز 4 رکعت نماز ہے، یہ اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ کوئی ایسی بیماری گھر کے اندر آ گئی ہے، جان نہیں چھوڑ رہی،
آئے دن حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، خواہ مخواہ مقدمات کا سامنا ہے، غربت ہے جانے کا نام نہیں لے رہی، جاب ہے جاب سے جاب لیس ہو چکے ہیں، یا جاب کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، یا جاب میں اضافہ نہیں ہو رہا، ملازمت ہے وہاں پر باس ہر وقت تنگ کرتے ہیں، سینئر سب کی خوشامد کرنا پڑتی ہے، مشکلات ہیں، دفتر کے اندر، آفس کے اندر، ادارے کے اندر لوگ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ نماز کن فیکون ادا کریں۔ اس کے علاوہ بیماری ایسی ہے جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی، ہر طرح کے ٹیسٹ کروائے ہیں، ہر طرح کی میڈیسنز لی ہیں، ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کروا کے آپ عاجز آ چکے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے آپ کو، آپ کے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہے، سارے ٹیسٹ ٹھیک ہے، ساری رپورٹس ٹھیک ہے، میڈیسن انجیکشن ہر طرح کی استعمال میں لائی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بیماری نہیں جا رہی، حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں، بدتر سے بدتر کیفیات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح رزق روزی کے مسائل ہیں، کماتے 50,000 ہے، خرچہ لاکھ روپے کا ہے، 50,000 اور اوپر قرضہ چڑھ رہا ہے، مطلب کہ آپ کے پیسے کے اندر وہ برکت نہیں ہے، پیسہ تھوڑا ہے، لاتے ہیں اس میں گزارا ہو جاتا ہے، برکت ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں زیادہ نہ مانگا کرے، برکت والا مانگا کرے رزق اللہ سے۔ کون سا رزق مانگنا ہے؟ برکت والا۔ حافظ صاحب، برکت والا رزق، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور جو رزق یا اللہ تو ہمیں عطا فرمائے وہ برکت والا ہو، برکت والا رزق اللہ سے مانگے، نسلوں میں برکت مانگے، گھر میں برکت مانگے، خوشیوں میں برکت مانگے، آل اولاد میں برکت مانگے، نعمتوں میں برکت مانگے۔ کثرت سے بات نہیں بنتی، بات برکت سے بنتی ہے، کثرت سے نہیں۔ آپ کو 5 لاکھ مہینے کا آ جاتا ہے، لیکن اگر 7 لاکھ کی جگہ بن گئی ہے، ایسی پھٹیکیں پڑ گئی ہیں، ایسے مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں، ایویں کوئی آ جاتی چیز، سوچا بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں کیا تھا، گمان میں نہیں تھا، لہذا اس کے لیے وہ 5 لاکھ کسی کام کا نہ ہوا جس کو 7 لاکھ کا خرچہ پڑ جائے مہینے کا۔ اور اگر آپ 30,000 مہینے کا کماتے ہیں، 20,000 کماتے ہیں، اور انہی پیسوں کے اندر آپ کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ مثال کے طور پر بیماری نے گھیرا نہیں کیا، پورا مہینہ بیماری نہیں آئی گھر کے اندر، پورا مہینہ کوئی مصیبت نہیں آئی، یہ بھی تو مصیبت ہے، چلتے چلتے گھر میں بجلی کا، الیکٹرانک کا جو سامان ہے وہ جل گیا، اب وہ پیسے ادھر لگ گئے، بچہ بیمار ہو گیا، بچی بیمار ہو گئی، بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹی بیمار ہو گئی، کوئی چھوٹا بڑا گھر کے اندر فرد بیمار ہو گیا، اور اس کی بیماری نے طوالت اختیار کر لی، تو لگ سو لگ پیسے شروع ہو گئے، اور وہ پیسے بے برکتے ہو گئے کہ وہ گننے کو تو 5 لاکھ تھا، لیکن اس میں سے کچھ بھی آپ کے فائدے کے لیے جمع نہ ہو سکا۔ تو برکت والا رزق مانگیں گے، یا اللہ اسی میں برکت ڈال دے، تو اللہ کئی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا، کئی پریشانیوں سے اللہ پاک نجات عطا فرما دے گا، کئی مسائل سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگتے رہا کریں، اور یہ نماز کن فیکون اس معاملے میں بھی آپ کی مدد کرے گی، اور آپ کو اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ میں نے بتایا نا کہ وہ رزق روزی کے معاملات ہیں، تنگ دستی کے معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رنج ہیں، غم ہیں، کسی قسم کے مسائل ہیں، یا ایسے اہم ترین کام آپ کو سونپ دیے گئے ہیں، ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، بیٹے آپ نے یہ کرنا ہے، صاحب آپ نے یہ کرنا ہے، حضرت آپ نے یہ کرنا ہے، سر جی آپ نے یہ کرنا ہے، تو آپ کو بڑوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، حلقہ احباب کی طرف سے، عزیز و اقربا کی طرف سے ایسی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، اور اب آپ ان ذمہ داریوں کو نبھا نہیں سکتے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کے دربار میں
نماز کن فیکون ادا کر لیجیے۔ کن کا معنی ہے ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کو پیدا فرمانے والا ہے۔ جہاں وہ مسبب الاسباب ہے وہاں پر اس کی ذات یا بدیع السماوات بھی ہے، یا بدیع السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو بغیر کسی مٹیریل کے تیار فرمانے والا ہے، کل کائنات کو بغیر کسی مٹیریل کے تیار فرمانے والا ہے۔ اس کو پہاڑ بنانے کے لیے کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، دریا بنانے کے لیے، سمندر بنانے کے لیے کسی مٹیریل کی ضرورت ہے، چاند کو روشنی عطا کرنے کے لیے، جو کب سے دنیا بنی ہے اور کب سے چاند آسمان پر چمک دمک کر رہا ہے، پوری دنیا میں اپنی روشنیاں بانٹ رہا ہے۔ آپ بتائیے، ایمان سے بتائیے، آج تک اس کی روشنی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس کو تخلیق فرمانے والا اللہ ہے، اور رات کو ستاروں سے جگمگا دینے والا اللہ ہے۔ اس کو ستارے بنانے کے لیے کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان دنیا کے اوپر آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور روزانہ طلوع ہوتا ہے، روزانہ اس کی کرنیں پوری کائنات کو روشن کرتی ہیں۔ ایمان سے بتائیے، پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کر اپنا ایڑی سے لے کے چوٹی تک، اور سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، تا صبح قیامت ٹائم ہے، چیلنج ہے کہ پوری کائنات کے جتنے بھی سائنسدان ہیں، جتنے بھی انجینئر ہیں، ہم ایک کو نہیں کہہ رہے، پوری کائنات کو یہ چیلنج ہے۔ یہاں تو ایک انجینئر ہو تو وہ عجیب و غریب باتیں واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی میرے رب کی شان دیکھو، میرے اللہ کی شان دیکھو۔ پوری کائنات کے انجینئر اکٹھے ہو جائے، جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی دریا بنائے ہیں، سمندر بنائے ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، ویسی کوئی چیز تیار، وہ تو بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں جو مکھی شہد بناتی ہے، اس جیسا شہد پوری کائنات کے انجینئر، پوری کائنات کے سائنسدان، پوری کائنات کے یہ اس طرح کے حکیم اور ڈاکٹر اکٹھے ہو کر وہ اس جیسی چیز نہیں بنا سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ گلوکوز کو شہد بنا کے جعلی شہد مارکیٹ کے اندر لا سکتے ہیں، لیکن جو اصل چیز اللہ نے بنا رکھی ہے اس کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے۔ سورج روشنیاں بانٹتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا پوری کائنات کے انجینئر، کاریگر، سائنسدان مل جائیں اور ایک دن، صرف ایک دن اتنی روشنی کا اہتمام پوری کائنات میں نہیں کر سکتے۔ یہ تا صبح قیامت چیلنج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی گریڈ اسٹیشن نہیں لگائے کہ جہاں سے روشنیوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اتنی روشنی، یہ تو میں نے ساری کی بات کر دی، اس کا آدھا حصہ بھی روشنی نہیں کر سکتے۔ پوری کائنات میں بلب لگا دیے جائیں، ٹیوب لائٹس لگا دی جائیں، فانوس لگا دیے جائیں، اپنے سارے وسائل کو بروئے کار لے آئیں، سارے ذرائع کو استعمال کر لیں، تو مغل صاحب اتنی روشنی اس کا آدھا بھی نہیں کر سکتے، چوتھا حصہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا 100واں حصہ، 1000واں حصہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے تمثیل دی ہے، وہ اس کے عشر اشیر بھی روشنی نہیں کر سکتے۔ یہ ابھی چند دن پہلے ہماری وہ خبروں پہ یہ چل رہا تھا کہ لاہور کے اندر مصنوعی بارش برسانے کے لیے گورنمنٹ کو کم و بیش کو 35 کروڑ پلس خرچہ کرنا پڑے گا لاہور شہر کے اندر، لاہور سٹی کے اندر مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کرنے کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی، وہ خالق و مالک، وہ خالق ارض و سما، میرے مصطفیٰ کا خدا، اللہ اکبر،
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ دکھایا۔ وہ مالک الملک 10 منٹ میں بارش برسا دے نا، 10 منٹ کی بارش بھی پورے سٹی سے برداشت نہ ہو، 10 منٹ وہ بارش برسا دے تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی، تو گھنٹوں بارش اور کوئی اس کا مل، کوئی قیمت، اور یہ اتنا بڑا روشنی کا سامان، رات کو چاند، دن کو سورج، کوئی بجلی کا بل نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مالک مسبب الاسباب ہے، لیکن وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی وہ کئی چیزیں بنانے پر قادر ہے۔ وہ فرماتا ہے کن فیکون، وہ کیا فرماتا ہے؟ کن فیکون، وہ فرماتا ہے ہو جا، وہ ارادہ فرماتا ہے کسی بھی چیز کا، تو وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نماز کن فیکون ہے۔ نماز کن فیکون، آپ نے اپنے ارادوں کو، اپنے مقاصد کو بڑا رکھنا ہے کہ جس بادشاہ کے سامنے میں اپنا دامن پھیلانے لگا ہوں، جس مالک کے سامنے میں اپنا کاسا آگے پیش کرنے لگا ہوں، وہ مالک اتنا عظیم ہے، وہ صرف میری منہ کی مانگی مرادوں کو پورا نہیں فرماتا، بلکہ کل کائنات کی منہ سے نکلی، دل سے نکلی مرادوں کو بھی پورا فرما دے، تو اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ ایک سمندر سے چڑیا چونچ بھر لے نا پانی کی، اس کے اندر تو ایک قطرہ پانی کی کمی آ سکتی ہے، میرے اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب کے غلام ہیں، محبوب خدا کے غلام۔ تو کن فیکون والی نماز جو ہے، اس نماز کو ادا کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار سماعت فرمائیے کہ شب جمعہ کو غسل کرنا ہے، اور مکمل طور پہ آپ نے وضو کرنا ہے، بدن کو بھی خوشبو لگائیں، اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے ان کو بھی خوشبو لگائیں، جس طرح ظاہر خوشبودار ہو ایسے باطن بھی خوشبودار ہونا چاہیے۔ اور باطن کی سب سے بڑی خوشبو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، نہ اس کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہے جسے ہم پکارتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی ہے جو مالک یوم الدین ہے، وہی ہے جو روز جزا کا مالک ہے، وہی ہے جو اللہ رب العالمین ہے، وہی ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، حنان ہے، منان ہے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہی ہے مالک الملک جسے ہم یا ارحم الراحمین کے نام سے پکارتے ہیں، یا ذی الجلال والاکرام کے نام سے پکارتے ہیں، وہی ہے جو خالق ہے ارض و سما کا، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، وہی ہے جو مالک ہے، اور وہی ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ پتھروں کو بنانے والا بھی وہی ہے، درختوں کو بنانے والا بھی وہی ہے، پہاڑوں کو بنانے والا بھی وہی ہے، سمندروں کو بنانے والا بھی وہی ہے، دریاؤں کو چلانے والا بھی وہی ہے، وہی ہے جو آسمانوں کو بنانے والا ہے، چاند سورج اور ستاروں کو بنانے والا ہے، لو عرش اور کرسی کا مالک، وہی ہے جس نے پوری کائنات میں اتنی مخلوقات کو بسا رکھا ہے۔ ایک جنگل ہے، اس کے اندر شیر بھی ہے، اس کے اندر ہرنی بھی ہے، اس کے اندر دودھ دینے والے جانور بھی ہیں، گوشت والے جانور بھی ہیں، درندے بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، اور پرندے بھی ہیں، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، حشرات، جانور، اور دیکھیں سانپ اور بچھو ہے، چیل ہے، کوا ہے، الو ہے، شہباز ہے، ایگل ہے، ٹائیگر ہے، چیتا ہے، اسی کے اندر کتنے ایک دوسرے کی خوراکوں کا ذریعہ بھی بنا رکھا ہے۔
شیر ہرنی کو شکار کرتا ہے لیکن آج تک ہرن ختم نہیں ہوئے، شیر ہرنیوں کو کھا جاتا ہے لیکن آج تک ان جانوروں کو زوال نہیں آیا کہ وہ ختم ہو جائے۔ وہی ہے جو سمندروں کے اندر مخلوقات کا مالک ہے، خالق ہے، ہر جگہ پر ہر ایک کو خوراک پہنچانے والا وہ اللہ ہے۔ تو اے میرے دینی اسلامی بہن بھائیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ منسلک ہونے والے ہمارے محبین، مخلصین، سالکین، مریدین اور دیگر احباب جو سنتے ہیں، ہمیں محبت فرماتے ہیں، میں ان سب کو بتا دینا یہ چاہتا ہوں کہ جو مالک پوری کائنات میں سب کو رزق بانٹ رہا ہے، زندگی عطا فرما رہا ہے، وہ مالک آپ کے دکھڑے نہیں جانتا، آپ کی مشکلوں کو نہیں جانتا، آپ کی پریشانیوں سے واقف نہیں ہے، آپ کے مصیبتوں اور غموں سے واقف نہیں ہے، آپ کی ڈپریشن، آپ کی ٹینشن سے واقف نہیں ہے، وہ آپ کو جانتا ہے۔ جو زمین کی تہوں کے نیچے کیڑے مکوڑوں کو رزق عطا فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندے کے معاملات کو بھی جانتا ہے، اور بندے بھی پھر خاص اس کے محبوب کے امتی، جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کریں اللہ کے دربار میں، یا اللہ ہمیں اس محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے، اس محبوب کا امتی بنا دے۔ اللہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب نصیحت فرمائی نا، تو فرمایا کوئی کام اڑ جائے نا، کوئی مسئلہ حل نہ ہو، تو اس محبوب نبی کا واسطہ دے کر اللہ کے دربار میں اس کا وسیلہ ڈال کے اللہ سے دعا مانگنا، اللہ دعا قبول فرما لے گا۔ عرض کی بتائیے، فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے دستے قدرت سے بنایا اور میرے اندر روح پھونکی، تو جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام لکھا ہوا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ ہستی وہی ہے جو اللہ کی محبوب ہستی ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب کے امتی ہو اور وہ مایوس پھرتا رہے، ٹکرے مارتا رہے، در در پھرتا رہے، دور دور ہوتی رہے، سنتا رہے۔ کتنے مسلمانوں کو ہمیں مختلف ذرائع سے پتہ چلا کہ ان کو شفائیہ دعاؤں کے نام سے اور شفائیہ اجتماعات کے نام سے ان کے ایمانوں کو خراب کیا جا رہا۔ غیر مسلم شفائیہ اجتماع منعقد کرتے ہیں، شفائیہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے بیمار پریشان حال لوگ ان کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں شفا مل جائے۔ اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے اور چیز رکھی ہے۔ وہ اللہ نے آپ کے لیے قرآن رکھا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے شفا نازل کی ہے قرآن میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن شفا ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، لیکن ہے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ آپ ذرا ذرا سی باتوں پر بہک نہ جایا کریں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اپنے مرکز سے جڑے رہیں، آستانہ یار سے جڑے رہیں۔ ایسا نہ کریں جنہیں لایا گلی او دے نال ٹر چلی۔ اگر آپ آج اس طرح کے فتنوں سے بچ نہ سکے تو پھر ایک فتنہ دجال آئے گا، جب
قرب قیامت میں، تو پھر آپ اپنے ایمان کو کیسے بچائیں گے؟ مضبوط ہو جائیں، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے ساتھ جڑ جائیں، مسنون اذکار کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن و سنت والے اذکار کے ساتھ جڑ جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کے ساتھ جڑ جائیں، چاہے کوئی نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سوروردی ہو، رضوی ہو، سیفی ہو، سیالوی ہو، صابری ہو، فریدی ہو، کوئی نسبت ہو، 4 سلسلے ہیں ولایت کے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ، قادریہ، سوروردیہ، یہ چاروں پھول ایک ہی گلدستے کے ہیں، اور یہ چاروں مین رستے مدینہ منورہ شریف بندے کو پہنچاتے ہیں۔ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ بس یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ والے، یہ نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، سیفی، مجددی، نقشبندی، وہ سیالوی، فریدی، گولڑوی، یہ کوئی بھی سلسلے ہیں، نسبت ہے، سلسلے 4 ہیں، نسبتیں کئی ہیں، لیکن یہ سارے سلسلے سچے اور سچے ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایویں تو نہیں نہ فرما دیا، قرآن پاک میں اللہ نے پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ، اس کے اندر رب سچے نے فرمایا، میرے بندو جب بھی نماز پڑھو نا تو پھر اس میں یہ دعا مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا رستے پر ہمیں چلا۔ کون سا سیدھا رستہ ہے؟ کیسا سیدھا رستہ ہے؟ اے رستہ کیسا سیدھا ہے؟ آواز آتی ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے انعام فرما رکھا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دے نال ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ آج کوئی بک بک کرے، کوئی قسمت کا مارا کہے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تے جے بابے کو شے نہ ہوندے تے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کبھی نہ فرماتا۔ صراط اللہ نے تو ہمیں اسلوب کیسا سکھایا ہے، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کی سنگت اختیار کر لو۔ یہ لوگ بڑے عالی مرتبت ہیں، یا اللہ کتنے عالی مرتبت ہیں، یہاں تو بک بک ہو رہی ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں، اللہ فرماتا ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یہ وہ لوگ ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی ہوگی بڑی، لیکن یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اللہ کرتے گزاری۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، تاجدار گولڑا شریف، حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دربار عالی وقار پر گئے اور وہاں پر تقریر کی، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر یا 2 گھنٹے تقریر کی، تو ساری تقریر میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی شان بیان کرتے رہے،
اور آپ نے تقریر کی ابتدا میں جو خطبہ پڑھا اور اس میں آیت مبارکہ پڑھی، وہ آیت مبارکہ یہ تھی فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ اس پر بات نہیں کی بلکہ ساری تقریر بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے پر لگا دی۔ ایک مولانا صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا حضرت میرا ایک سوال ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا سوال یہ ہے، میں نے سمجھا تھا یہ کہ آپ اہل سنت و جماعت کے بڑے مضبوط اور عظیم عالم ہیں، آپ قرآن و حدیث پر بات کریں گے، آپ نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ پڑھی ہے تو ہم نے سوچا ہے آپ اسی پر بات کریں گے، لیکن آپ نے ساری کی ساری بات بابا فرید کی شخصیت پہ کر دی رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار گولڑا شریف یوں لب کشا ہوئے، فرمایا میں نے بھی سمجھا تھا کہ تم پڑھے لکھے بندے ہو، کوئی سوال پڑھا لکھا کرو گے، لیکن افسوس ہے کہ تم نے سوال جو کیا ہے وہ اپنے علم کے مطابق نہیں کیا، تو نے سوال ہی بڑا عجیب سا کیا ہے، تجھے سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔ او بھائی سوال کرنے سے پہلے سوچ تو لیتے میں نے پڑھا کیا ہے۔ کہتا جی آپ نے پڑھا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہاری یاد میں رہوں گا۔ تو تاجدار گولڑا شریف حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یہی تو میں نے کیا ہے، ساری زندگی وہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ساری زندگی وہ اللہ اللہ کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے؟ بولو تو صحیح، کرتے رہے جی، کرتے رہے۔ تو فرمایا انہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کی، تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو پھر اب آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے اس نے اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اس میرے ولی نے میرا ذکر کیا ہے تو ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آج ہر پگڑی والا، ہر ٹوپی والا، ہر داڑھی والا، کیا بات ہے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی، سلسلہ عالیہ قادریہ کے بڑے عظیم ولی کامل ہیں۔ فرماتے ہیں جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، تے جے رب وال ودھایا ملدا پیڈاں سسیاں ہو، جے رب رات نو جاگیاں ملدا کال کڑچیاں ہو، رب انہاں نو ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں ہو۔ تو بھئی یہ بات کلیئر کر لیں کہ یہ فیض ملتا ہے تو اللہ والوں کے در سے ملتا ہے، یہ اللہ والے ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در تک لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو ان سے جو پھر گیا نا، پھر وہ عقیدے کی ایسی خرابی ہوتی ہے کہ پھر اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میری منزل کہاں ہے۔ تکبر، گھمنڈ، غرور، ریاکاری، نمائش، دکھلاوا، بخل، غیبت، بدتمیزی، بدتہذیبی، بے ادبی، گستاخی، یہ ساری بیماریاں اس کو چمٹ جاتی ہیں۔ پھر وہ طریقہ فرعونی پہ آ جاتا ہے کہ میرا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر فرعون تینوں پوچھا گے، پھر پوچھا کیسے؟ بے ادبیاں کرتا رہا، لیکن پھر ڈور ڈھیلی جو تھی وہ مالک نے کھینچ لی۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے کہ انسان اللہ والوں کا احترام بھول جائے، علماء و مشائخ کے ادب کو بھول جائے، اور علمی اختلافات
جو صحیح علمی اختلافات ہوتے ہیں وہ تو باعث رحمت ہوتے ہیں، اور ان سے تجاوز کر کے اپنی حدود اور قیود کو پھیلان کر وہ اپنی ذاتی انانیت پر اتر آئے اور اہل اللہ کی توہین، گستاخی، اور یہاں تک کہ اصحاب رسول اور آل رسول کی وہ بے ادبی کرتا ہوا یہاں تک کہہ کہ کوئی بھی شے نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اللہ والے ہیں جو سیدھے رستے پر چلانے کے لیے ہمتن گوش ہو کر مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی بھلائی ہے کہ لوگوں کے عقیدے کو خراب نہ ہونے دینا اور در مصطفیٰ سے جوڑے رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ عشق رسول کریم آپ سے چھیننا چاہتے ہیں، آہستہ آہستہ بدتمیز بنائیں گے، بے ادب بنائیں گے، گستاخ بنائیں گے، کرتے کرتے اس اللہ کے ولی کی گستاخی کرو، کیا ہو گیا؟ کچھ ہوا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اگلے دن بھی کر دیں، کچھ ہوا ہے؟ نہیں، چلو آگے۔ کرتے کرتے یہ پہلا سٹیج ہے اولیاء اللہ کی، علماء و مشائخ کی توہین کرنا، بے ادبی کرنا، اور یہاں سے جو گر گیا پہلے سٹیپ سے، پھر وہ دربار رسالت سے بھی مردود ہو گیا اور دربار الہی سے بھی مردود ہو گیا۔ جو دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مردود ہو گیا، پھر آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، وہ رب کی بارگاہ میں پہلے سے مردود ہو گیا۔ کملی والے نو رب فرمایا میں تیرا تے تو میرا سونے۔ سبحان اللہ۔ جو سرکار کا نہیں وہ اللہ کا نہیں، اور جو سرکار کو چھوڑ کر اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرے وہ مردود ہے، باطل ہے، کاذب ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجیے اپنے غلاموں سے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو پھر میری پیروی کرو، میری تابعداری کرو، میری اطاعت کرو، اور جب میرے ہو جاؤ گے پھر اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا، اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا، اور جب اللہ محبت فرمائے گا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، وہ بڑا بخشنہار ہے، بڑا بخشنہار۔ اور یہاں تک اب تو بات اور بڑھ گئی، انہیں کیا گل ہور ود گئی، کہاں تک؟ یہاں تک وہ میں نے خود سنا ہے کہ یہاں تک کہنے لگے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ وہ بھی کوئی شے نہیں جس نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا، امت کو، سوئی ہوئی امت کو جگایا، اور اسی آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کلندر لاہوری نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، غم آ جائے، کوئی دکھڑا آ جائے، کوئی توڑوڑ آ جائے، کوئی دلدل میں پھنس جائے، مسائل کی دلدل میں پھنس جائے، پھر یہ نماز کن فیکون ادا کر لیں، کیونکہ وہ مالک الملک اتنی طاقتوں کا حامل ہے، اتنی طاقتوں کا مالک ہے، وہ ایک لمحے کے اندر وہ کچھ سے کچھ فرما دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تیری تقدیر بدلنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ او بھائی اللہ والوں کو تم سمجھتے کیا ہو؟
اللہ والے پہلا سبق یہ دیتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمام باطل معبود سب جھوٹے ہیں، ایک وہی سچا ہے اور وہ اللہ کا راہ دکھاتے ہیں۔ ارے نوجوانوں، میری ملت کے پاس مانو، ایسے لوگوں سے بچو جو دین کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں، دین میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امت مصطفیٰ کو فرقوں میں بانٹنے کی اور ان کے اندر رخنہ بازی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ عشق مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی مالا میں پروئے جاؤ، ایک ہی تسبیح کے دانے بن جاؤ، چاہے کوئی نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سوروردی ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، شافی ہے، سوروردی ہے، بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے پرچم تلے یکجا ہو جاؤ، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ باہمی اختلافات کو اتنا رنگ نہ دیا جائے کہ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بن جائے اور یہود و نصارہ تلوار لے کر تمہارے سر پہ کھڑے ہیں۔ آج دیکھیں فلسطین کے اندر کیا حال ہو رہا، ہم اتنے سارے مسلمان ہونے کے باوجود ان کی مدد نہیں کر پا رہے۔ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہو تو دعا تو کرو، یا اللہ ان کی مدد فرما دے، تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے غلام ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے نبی کے عاشق ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اب تو میں نے ایک دن دیکھا، کسی نے مجھے کلپ دکھایا کہ جو دعا مانگ رہے وہ کیوں مانگ رہے جی؟ اور بھائی تم دعا سے بھی روکنا چاہتے ہو؟ عجیب المیہ ہے، وہاں جا نہیں پا رہے تو وہ کہتے ہیں ادھر بھی ان کا تذکرہ نہ کرو، ان کے لیے دعا بھی نہ مانگو، ان کے لیے کوئی بات بھی نہ کرو۔ یہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، پورے جسم کے حصے میں کہیں بھی تکلیف ہو سارے وجود کو فیل ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کوا بجلی کی تار سے لگ جائے سارے علاقے کے کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ مغل صاحب، مولانا صاحب کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ایک کوے کو، ایک جانور کو کوئی مسئلہ بن جائے سب جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک شہد کی مکھی کو مار کے دیکھ لیں، ساری مکھیاں آپ کا پیچھا کریں گی۔ کبھی چھیڑ کے دیکھ لیں کسی شہد کے چھتے کو، ایک ہم رہ گئے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری مسلمان بہنیں، ہمارے وہ بچے بچیاں، وہ ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں، ان کو کاٹا جا رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو کچھ کر نہیں پا رہے تو دعا تو اللہ کے سامنے کریں۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ چاہیے تھا ہم سب اکٹھے ہو جاتے اور اکٹھے ہونا چاہیے۔ ہماری دعوت ہے، ہم فقراء کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ امیر ہوں نہ فقیر ہوں، بس اسی کے در کا اسیر ہوں۔ نہ کوئی عالم ہوں نہ فاضل ہوں، بس اسی کے در کا فقیر ہوں۔ تو اسی کے در کے فقیر ہوتے ہوئے ہم اپنے مالک سے عرض تو کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ وہ مالک اتنی طاقتوں کا مالک ہے، کن فیکون، وہ فرمائے کن فیکون، آنے واحد میں وہ ساری زمین کو لپیٹ دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آنے واحد کے اندر وہ کسی گداگر کو بادشاہ بنا دے، آنے واحد کے اندر وہ کسی کو تختے سے تخت پہ لے آئے، غریب کو امیر کر دے، فقیر کو بادشاہ کر دے، گداگر کو وہ شہنشاہ بنا دے۔ یہ اس مالک الملک کی مرضی ہے، لیکن
یہ کمالات ملتے ان کو ہیں جو اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں، جو اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ تو نماز کن فیکون ادا کر لیجئے۔ وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، ورد کر کر کے تھک گئے ہیں، تسبیحاں پڑھ پڑھ کے تھک گئے، کوئی بات نہیں بن رہی، کوئی سلسلہ نہیں بن رہا، تو پھر آپ شب جمعہ کو غسل کریں، باوضو ہو، پاکیزہ لباس پہنے، صاف ستھرا لباس پہنے، لباس کے اوپر بھی خوشبو ہو، اور جیسا کہ میں نے بتایا باہر سے خوشبودار ہو تو اندر بھی خوشبو ہو، اندر کا وضو بھی ہو۔ اندر کا وضو کیا ہے؟ تیرے دل میں گھمنڈ، تکبر، غرور، ریاکاری اور بغض و عناد نہ بھرا ہو، بے یقینی نہ ہو، یقین کامل ہو اللہ کی ذات پر، عرش عظیم کے مالک پر یقین ہو کہ وہ مالک پوری کائنات کی بگڑی بنانے والا ہے، میری بگڑی بھی بنا دے گا۔ اس دل کے اندر بد عقیدگی نہ ہو، اس دل کے اندر خرابی نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پکا رشتہ جوڑ لو، تو میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے جیسی عظیم ذات کوئی نہیں اور میرے جیسا پست کوئی نہیں۔ ساری پستیاں میرے لیے ہیں، ساری بلندیاں تیرے لیے ہیں۔ یہی تو اعلان ہو رہا ہوتا ہے سجدے کے اندر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ پاک ہے میرا پروردگار جو بہت ہی بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ تو یا اللہ ساری پستی میرے لیے، ناک رگڑ رہا ہوں زمین پر، ماتھا رکھا ہوا ہے، یہ جبین سجدے میں ہے، مٹی کے اوپر ہے، یہ زمین کے اوپر ہے، فرش کے اوپر ہے، یہ میری ناک بھی میں نے رگڑ رہا ہوں تیرے دربار میں۔ مولا مجرم کسی کے پاؤں میں جا کے سر رکھ دے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس سے آگے اور ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اے میرے مالک میں نے تیرے دربار میں اپنے سر رکھ دیا ہے، اب اٹھاؤں گا تب جب تو کرم نوازی فرما دے گا۔ اور جب سر اٹھائیں سجدے سے تو اس یقین سے اٹھائیں، اس یقین سے اٹھائیں کہ اللہ نے میری پکار سن لی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ سجدہ ایسا ہو، اندر باہر سے پاکیزگی ہو، تیرے دل میں صرف اللہ ہو۔ ہمارے مرشد کامل تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ، شیخ عرب و عجم، امام خراسانی مبارک حضرت اخندزادہ پیر سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی نور اللہ مرقدہ، آپ کے عظیم اور محبوب خلیفہ آفتاب ولایت حجت الاسلام شیخ القرآن والحدیث برکت الاثر قطب عالم محبوب امام خراسانی حضرت سیدی و مرشدی پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ہمارے دل میں اللہ کا ذکر ہی ڈالا ہے۔ یہ دل کسی اور طرف نہ جائے، بس اللہ کی یاد میں دھڑکتا رہے۔ اس دل کے اندر کیا بات ہے حضرت باہو صاحب رحمت اللہ علیہ کی، فرماتے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہوں، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی۔ یہ 5 لطائف سینے کے اندر ہیں جو ہمارے مرشد نے ہمیں عطا فرمائے۔ پہلا سبق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا لطیفہ قلب ہے، پستان کے 2 انگلی نیچے، اس پر اللہ کا ذکر عطا فرمایا ہے۔ پھر دوسرا روح، یہاں بھی اللہ کا ذکر عطا فرمایا ہے۔ تیسرا مقام سر،
یہاں بھی اللہ کا ذکر عطا فرمایا. چوتھا مقام خفی، یہاں بھی اللہ کا ذکر عطا فرمایا. پانچواں اخفا، مقام اخفا، یہ پانچواں سبق بھی اللہ کا ذکر عطا فرمایا. جب اللہ کا ذکر رچ بس گیا تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے، حضرت باہو صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق جنہ دے ہڈی رچیا منہوں نہیں علامن ہو، ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ تے دامنو قید لگامن ہو. قلبی، روحی، سری، اخفا، خفی کمامن ہو، یہ پانچوں لطائف کا، پانچوں اسباق کا ذکر بھی کر دیا. اور یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے باقاعدہ اسباق، نفی اسبات اور مراقبات ہمارے سلسلہ عالیہ سیفیہ میں سکھائے جاتے ہیں، باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے. اور صرف ایک سلسلے کی نہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، تمام سلاسل کے اسباق پڑھانے کے بعد، اس کی تربیت کرنے کے بعد جب وہ میزان پہ پورا اترتا ہے تو پھر ہمارے سلسلہ عالیہ سیفیہ نقشبندیہ مجددیہ کے اندر پھر خلافت دی جاتی ہے اور ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. جاؤ اب اللہ کے ذکر سے جو غافل دل ہیں ان کو اللہ کے ذکر میں مستلست کر دو، حیات قلبی ان کو بھی نصیب ہو جائے، تزکیہ نفس ان کو نصیب ہو جائے. یہ رسم نہیں پیری مریدی، یہ خالی وظیفے بتانا پیری مریدی نہیں ہے. یہ تو ہم خدمت خلق کر رہے ہیں بھائی، تاکہ کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، تنگ دستی میں ہے، غربت میں ہے، افلاس میں ہے، نجائز مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، زندگی کی دیگر پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو اپنے مرشد کی عطا سے اور ان کی نگاہ کرم سے، پیارے آقا لجپال سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس عطا فرمائے ہوئی نعمتوں میں سے یہ نعمتیں آپ کی خدمت میں پیش آتی ہیں. کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، اور کوئی پیسے دیتا ہے آپ کو، کوئی خدمت کرتا ہے آپ کی، کپڑے دیتا ہے، جوتے لے کے دیتا ہے آپ کو، کھانے پینے کے لیے راشن لے کے دیتا ہے، دنیا کی کوئی چیز دیتا ہے، خدمت کرتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن یہ سب سے بڑی دعا ہے، کوئی بھی خدمت نہیں کرتا، کسی سے تعلق بھی نہیں ہے، رابطہ بھی نہیں ہے، ملاقات بھی نہیں ہے، بس ایک ہی فکر ہے کہ میرے آقا کا غلام جہاں کہیں بھی ہے، کسی کو پریشانی، اس کو رہنمائی مل جائے، اس کو کچھ علوم باطن کا، علوم روحانیہ کا کوئی نہ کوئی پھول ان تک پہنچ جائے. اور جب آپ کسی پریشان حال کی مدد کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھلائی کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کا اجر آپ کو فوراً عطا فرما دیتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا حق، بولو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا. تو ہم الحمدللہ جو خدمت کر رہے ہیں مخلوق خدا کی فی سبیل اللہ، یہ اتنا بیان کرنا اور اتنی گفتگو کرنا تربیت کے لیے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ اتنی تقریر کوئی کرے جا کے ادھر پروگراموں میں، کسی جلسے میں، اور 2-2 4-4 لاکھ روپے لیتے ہیں. لاکھ روپے تو معمولی سی بات ہے. 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ کوئی خطاب کرے تو وہ اتنے پیسے لے لیتے ہیں. تو ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہ اتنی ارکریزی کے ساتھ، اتنی جانفشانی کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، یہ صرف آپ کا پیار اور آپ کی محبت ہے جو آپ ہمیں سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دینی دنیاوی دولت سے مالا مال فرمائے. ہم بھی آپ کے لیے فی سبیل اللہ یہ خدمت خلق لے کے آتے ہیں کہ آپ کا بھلا ہو جائے، کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کالے علم والے کے، پیلے علم والے کے، سفلی علم والے کے، کسی تنتر منتر جنتر ودیا والے کے ہاتھوں نہ آپ خراب ہو جائے. یہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے نام کی تسبیح کریں گے، کوئی اس پر خرابی نہیں ہوگی. گارنٹی سے کہتا ہوں، کوئی خرابی نہیں ہوگی، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا.
کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے نماز والا۔ دو رکعت 4 رکعتیں آپ نے پڑھی شب جمعہ کو، نماز عشاء ادا کریں، تہجد تک آپ فجر سے پہلے آپ نے یہ 4 رکعتیں نماز کن فیکون والی پڑھنی ہے، دو کر کے۔ آ جائے وضو کر لیا ہے، خوشبو لگا لی ہے، ظاہر باطن مشک بار ہو گیا ہے، خوشبودار ہو گیا ہے، پوری روحانیت اور نورانیت لے کر مصلی پہ آ جائیں اور اپنے رخ کو بیت اللہ شریف کی طرف کر لیجئے، کھڑے ہو جائیں اور یوں تصور باندھ لیں کہ یا اللہ سب کچھ لے کر تیرے دربار میں میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، میں نے اپنے خالی ہاتھ، دیکھیں نا، ہر چیز سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ یہ کانوں کو تک اپنے ہاتھوں کو لے جائیں، تکبیر تحریمہ کہیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کن فیکون۔ ہاں جی، یہ ہے کن فیکون والی نماز۔ اور طریقہ دیکھیں، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لیے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں آپ کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی، ثنا پڑھی گئی، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد آپ نے سورۃ المومن کی آپ نے آیت نمبر 44، اسے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے الحمد شریف کے بعد وللضالین آمین۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ سورۃ المومن، پارہ نمبر 24، آیت نمبر 44، اس آیت مبارکہ کو پہلی سورت میں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ اپنی رکعت مکمل کرنے کے بعد، سجدے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، اب آپ نے دوسری رکعت شروع کی تو سورہ فاتحہ شریف کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب۔ یہ دوسری رکعت میں آپ نے نصر من اللہ وفتح قریب 100 بار۔ اب یہ آیت 100 بار پڑھی گئی، رکعت مکمل ہوئی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب پہلی رکعت میں ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ شریف پڑھی، پھر 100 مرتبہ آپ نے سورہ شورا کی، یہ سورہ شورا پارہ نمبر 25، سورہ شورا پارہ نمبر 25، اس کی یہ آیت مبارکہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، 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 پارہ نمبر 25، سورہ شورا، آیت نمبر 53 کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ پہلی رکعت پڑھی گئی، اب دوسری رکعت کے لیے آ گئے، پھر سورہ فاتحہ سے شروع کی،
اور 100 مرتبہ سورہ فتح کی آیت یہ آپ نے پڑھنی ہے. سورہ فتح، سورہ فتح پارہ نمبر 26، اس سورہ مبارکہ کی یہ آیت ہے پہلی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے. پھر کسی سے آپ نے کلام نہیں کرنا. سلام پھیر دیا، 4 رکعت نفل پڑھے گئے 2 کر کے. اب آپ نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، اور 100 مرتبہ آپ نے پھر ایک کلمہ پڑھنا ہے، لیکن اس کو پھر آپ نے سجدے میں سر رکھ دینا ہے. اپنی جبین کو سجدے میں رکھیں، ناک بھی زمین کے اوپر لگائیں. آپ چٹائی کے اوپر ہیں، مصلے کے اوپر ہیں، فرش کے اوپر ہیں، قالین کے اوپر ہیں، آپ نے وہاں سجدہ پھر کرنا ہے. اب اس سجدے کے اندر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ پڑھ کر سجدے کے اندر ہی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک میرے فلاں فلاں مسائل ہیں، ان کو اے اللہ حل فرما دے، میری یہ پریشانی میرے مالک دور فرما دے، میرا یہ کام جو ہے یہ ہو جائے. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں آپ یہ دعا مانگیں گے، اور یہ نماز کن فیکون آپ کی مکمل ہو گئی. یاد رکھیں، جو بندہ بھی نماز کن فیکون یقین کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، اس کی معروضات کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. جو وہ رب سچے کے دربار سے مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا. کیونکہ پیغمبروں نے، انبیاء نے جب بھی مدد مانگی، اہل بیت اطہار علیہم السلام نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اولیاء کاملین نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز ادا کی اور سجدے میں جا کر اللہ سے عرض کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم کی برکت سے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا. اولیاء اللہ کا طریقہ وہی ہے جو اللہ آل رسول کا طریقہ ہے، اور آل رسول کا طریقہ وہی ہے، صحابہ رسول کا طریقہ وہی ہے جو آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو نماز کن فیکون، ہر پریشانی سے، ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر بیماری سے، ہر آفت اور ہر بلا سے بچنے کے لیے آپ یہ نماز ادا کریں، نماز کن فیکون. پہلے ہم نے یہ تسبیح بتائی تھی، الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو یہ فیض عطا فرمایا، مشکلات سب کی دور ہوئی، مصائب دور ہوئے، غم دور ہوئے. آج ہم نے یہ نماز کن فیکون آپ کے سامنے شیئر اس لیے کی ہے کہ دیگر جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ ان پریشانیوں سے نکل آئیں، کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، معاملات بہت زیادہ ہیں، اور مہنگائی کا پرفتن دور ہے، اور اس کے علاوہ بھی فتنے ہی فتنے ہیں. اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ بچائے، اور اپنی یاد میں ہمہ وقت لگے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی اس نماز کو پڑھنا چاہیں، اس عمل کو کرنا چاہیں، ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے، اور ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنا خاص لطف و کرم فرمائے. میری طرف سے اس عمل کی تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بالخصوص اجازت ہے، اور اس عمل کو آپ کریں. ایک بار آپ کومنٹ میں نماز کن فیکون لکھ کر اس کے آگے اپنا نام لکھیں، اپنے سٹی کا نام لکھیں، اپنے کنٹری کا نام لکھیں، اپنے شہر اور ملک کا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ میں پڑھی جانے والی، کی جانے والی دعاؤں میں، محافل میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یاد کیا جائے گا، آپ کو یاد رکھا جائے گا. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب میں نے کن فیکون والی تسبیح کا عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت فائدہ دیا، بہت فائدہ دیا. گزشتہ دنوں میں بے شمار لوگوں کے کومنٹ جو تھے وہ آئے، میسیجز آئے، خط آئے،
اور وہ ہر طرح ساروں کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ سب کو اگر کسی کو جواب نہ ملے یا جواب موصول نہ ہوا ہو تو آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہماری دعاؤں میں آپ شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے ناموں کو بھی جانتا ہے، کاموں کو بھی جانتا ہے، ہم نے سب کو اس میں شامل کیا ہے، دعا میں شامل کیا ہے، اور دعاؤں میں آپ کو ہمیشہ شامل رکھیں گے۔ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں ضرور شامل رکھا کریں، اور یہ جو عمل ہے اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ آخر میں جو سجدہ کرنا ہے، اس سجدے کے اندر جو تسبیح میں نے بتائی ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس کو پڑھ کر آپ نے سجدے میں سر رکھ کے 100 مرتبہ ایک جملہ اور پڑھنا ہے، ایک جملہ اور پڑھنا ہے، وہ ہے غفرانک ربنا و الیک المصیر، غفرانک ربنا و الیک المصیر، غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ یہ جملہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد سجدے میں ہی دعا مانگ کے آپ نے اٹھنا ہے، اور پھر ہاتھوں کو پھیلا دینا ہے، اور اسی دعا کو پھر اللہ کے دربار میں رپیٹ کرنا ہے۔ مالک الملک، جو مانگا ہے میں اس یقین سے ہوں کہ تو مجھے عطا فرما دے گا۔ بس یہ نماز رات کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی صبح آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔